حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست نبوت اور رسالت کے ہم مسلمانوں سے جو تقاضے ہیں قرآن و سنت میں اتر کر اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نبوت اور رسالت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 38 اور 39 کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس روئے زمین پر بطور آزمائش بسایا۔ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آزاد مرضی سے ہم میں سے کون آسمانی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے آزاد انتخاب سے کون آسمانی بادشاہت میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ چاہتا یہی ہے اس کے سارے بندے آسمانی بادشاہت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں۔ اسی لیے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اعلیٰ تر فطرت دی، بلا کی ذہانت دی، لیکن آدم اور حوا کی لغزش سے، آدم اور حوا کے شیطانی بہکاوے میں آ جانے کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان اپنی اعلیٰ تر فطرت میں انسان بلا کی ذہانت پا لینے کے بعد بھی اپنے اندر ضعف رکھتا ہے، اپنے اندر کمزوری رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مزید انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، ادارہ نبوت، ادارہ رسالت۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیرامیٹرز کے مطابق جو اعلیٰ تر انسان تھے، اللہ رب العالمین نے ادارہ نبوت، ادارہ رسالت کی ممبرشپ انہیں دی، انہیں اپنا پیغمبر بنایا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیات 38 اور 39 میں بیان کرتے ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ زمین پر، یعنی آدم اور اولاد آدم کو اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر بسایا اور یہ کہہ دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدا آئے گی، رہنمائی آئے گی۔ اب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی آئے گی وہ بالواسطہ آئے گی، چونکہ براہ راست ہمارے پاس اللہ کی رہنمائی نہیں آئے گی۔ اب بالواسطہ ہمیں رہنمائی کیسے ملے گی؟ اللہ کی، نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی نبی اور رسول کے ذریعے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری رہنمائی کا پیروکار اپنے آپ کو بنا لے گا اس کے لیے نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن وہ انسان کہ جو ہماری آیات کا انکار کر دیں گے، ہمارے احکامات کو جھٹلا دیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم ان کا ابدی ٹھکانہ ہو۔ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے، صحابہ نے رسول سے پوچھا تھا متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام جب روح اور جسد کے درمیان تھے تب اللہ رب العالمین کے علم میں، اللہ رب العالمین کے پروگرام میں
اللہ رب العالمین کی اسکیم میں اللہ رب العالمین کا پیغمبر تھا. تو اللہ رب العالمین کی یہ اسکیم ہے کہ اللہ رب العالمین نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہماری فطرت کی کمی کو دور کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہماری ذہانت کی کمی کو، اس کے ضعف کو نبوت اور رسالت کے ذریعے پورا کر دیا کرتا ہے. تو یہ نبوت اور رسالت کا مفہوم ہے. اب ہمارے ذہن میں سوال ہے، اور ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے، ادارے نبوت، ادارے رسالت قائم کیوں کیا گیا؟ اور ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات ازبر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے ادارے نبوت، ادارے رسالت قائم کیا ہے ہدا اور دین حق کے فکری غلبے کے لیے، ہدا اور دین حق کے سیاسی غلبے کے لیے. اللہ رب العالمین نے ادارے نبوت اور ادارے رسالت کو قائم کیا. یہ بات اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا کے ساتھ بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، تاکہ وہ رسول اللہ کی ہدا کو اور اللہ کے دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر فکری غلبہ بھی دلوا دے اور سیاسی غلبہ بھی دلوا دے. ہدا کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی اس رہنمائی کو جو دن کی طرح روشن ہے. ہدا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی اس رہنمائی کو جو جہالت کے سمندر میں جزیرے کی مانند ہے. اور دین حق کسے کہتے ہیں؟ اس طرز عمل کو، اس رویے کو کہ اللہ رب العالمین کو بالا دست اور اپنے آپ کو بے دست تسلیم کرتے ہوئے، جانتے ہوئے جو رویہ ہم اختیار کریں گے، جو طرز عمل ہم اختیار کریں گے، اسے کہتے ہیں دین حق. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدا اور دین حق کو فکری طور پر بھی غالب کیا، سیاسی طور پر بھی غالب کیا. تاریخ اس بات پر شاہد ہے. بھئی مذہبی اداروں کو شخصیت پرستی سے نکال کر خدا پرستی کے راستے پر کس نے ڈالا؟ سائنس کو فطرت پرستی سے نکال کر فطرت کے مسخر کرنے کی راہ پر کس نے ڈالا؟ عقائد کو توہم سے نکال کر حق کے راستے پر کس نے چلایا؟ سیاسیات میں نسلی شہنشاہیت سے سیاست کو نکال کر عوامی حکومت کے راستے پر کس نے ڈالا؟ اور سماجی نظام میں، سماجی تنظیم میں سماج کو ظلم کے راستے سے نکال کر عدل کے راستے پر کس نے کھڑا کیا؟ ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم ہوا ہے فکری غلبے کے لیے، سیاسی غلبے کے لیے، تو نبوت اور رسالت کا 200 کروڑ مسلمانوں سے یہ تقاضا ہے کہ تم بھی ہدا اور دین حق کے فکری غلبے میں حصہ ڈالو، سیاسی غلبے میں اپنا حصہ ڈالو. یہ تقاضا ہے نبوت اور رسالت کا. اور دوستو میں سمجھتا ہوں جس صدی میں ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے. اس زمانے میں مذہب اسلام کو فکری طور پر غلبہ دلانے میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. گھر بیٹھے آپ دنیا کے کونے کونے تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. دنیا کے ہر گھر کے دروازے کو آپ کھٹا سکتے ہیں، نوک کر سکتے ہیں. دنیا کے ہر انسان تک آپ کی رسائی ہے. آپ اس کے دماغ میں
اپنے مذہب کی صحیح بات کو انڈیل سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے آج یہ راستہ ہمارے لیے ہموار کر چھوڑا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خود فکری مسلمان بننا ہوگا، ہمیں خود شعوری مسلمان بننا ہوگا، اور فکری اور شعوری مسلمان بننے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو سیریس کر لیں، دین کے معاملے میں اپنے آپ کو سنجیدہ بنا لیں۔ دیکھیں نا، سورہ احزاب مدنی سورت ہے، غزوہ احزاب کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، یعنی 5 ہجری کے بعد یا 5 ہجری کے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نبی علیہ السلام ہر ایک کے لیے مثال نہیں بن جاتے، نبی علیہ السلام کی زندگی کے نقشے سے ہر ایک کو رہنمائی نہیں مل جاتی۔ آگے رب العالمین نے کہا، کیا کہا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ مذہب کی سنجیدگی میں نبی علیہ السلام صرف اس شخص کے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، جو اپنے ہر فیصلے میں، جو زندگی کے ہر موڑ پر، جو ہر قدم پر اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے۔ تو فکری مسلمان بنانے کے لیے، شعوری مسلمان بنانے کے لیے ہم دین کے معاملے میں اپنے آپ کو سنجیدہ بنائیں۔ ہم فکری غلبہ مذہب اسلام کو اس زمانے میں آسانی سے دلوا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے دوستو سیاسی غلبے کی، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے صرف اخلاص چاہیے ہے، اس کے لیے صرف سنسیریٹی چاہیے ہے۔ بھائی اس وقت دنیا کے نقشے پر 57 اسلامی ریاستیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے 57 ممالک وہ ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں مسلم حکومتیں ہیں، وہ کیا کریں؟ اپنا سیاسی نظام اسلام کے اصولوں پر کھڑا کر لیں، اپنا عدالتی نظام اسلام کے اصولوں پر قائم کر لیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے کانسٹیٹیوشن کو، اپنے آئین کو قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی میں روشن کر لیں۔ فکری غلبہ بھی مل جائے گا، سیاسی غلبہ مل جائے گا۔ فکری غلبے کے لیے سنجیدگی چاہیے ہے، اور سیاسی غلبے کے لیے اخلاص چاہیے ہے، للہیت چاہیے۔ زمین تو آپ کے پاس موجود ہے نا، کلمہ گو مسلمان بھی آپ کے پاس موجود ہیں، وہاں سے اخلاص اور للہیت چاہیے ہے۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نا، وقت کی ضرورت ہے دوستوں کہ ہم تمام مسلمان اپنے آپ کو جس قدر ہو سکے موم بنانے کی کوشش کریں، نرم بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مخالف کے مقابلے میں میٹھا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے بندو، ہم پاکستانی مسلمان جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ اتنا تلپٹ معاشرہ ہے، ہم سب رائڈنگ بھی کرتے ہیں، ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، اور کان پکڑ لیتے ہیں کہ یار اللہ گھر جلدی پہنچائے، نہ یہاں رائڈنگ ہوتی ہے نہ ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ ایک بھوچال ہے، ایک بد اخلاقی کا طوفان ہے، ایک بد تہذیبی کی آندھی ہے جس نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیا۔ اب سوال تو ہمارے ذہنوں میں آئے گا نا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا ٹریفک کا سسٹم بھی بہتر نہیں ہے، ہم رائڈنگ اور ڈرائیونگ بھی نہ قانونی بنیادوں پر کر سکتے ہیں نہ اخلاقی بنیادوں پر کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ایک ہی ہے، پاکستانی معاشرے میں مذہب کو انتہا پسندی کی زنجیریں پہنا دی گئی ہیں، اور سیاست کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی مذہب بھی پابہ زنجیر ہے اور سیاست بھی طوق غلامی پہنے ہوئے ہے۔ تو مسائل تو دوست پھر اسی طرح رہیں گے نا۔ اب اگر اس معاشرے میں ہم بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو جانتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر جس قدر ہو سکے
اپنے مخالف کے مقابلے پر اپنے آپ کو میٹھا بنائیں، اپنے مخالف کے مقابلے میں اپنے آپ کو موم بنانے کی کوشش کریں۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، شاید میری بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے، چونکہ ہم نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں۔ مشکات باب فضائل و سید المرسلین اٹھائیں آپ، وہاں ترمذی اور نسائی کے حوالے سے ایک روایت ہے۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز بڑی لمبی پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، آج آپ نے وہ نماز پڑھائی ہے جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے پیچھے نہیں پڑھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انہا صلاۃ و رغبہ و رہبہ، کہ یہ جو نماز تھی یہ بڑی رغبت والی نماز تھی، یہ اپنے اندر رہبت، ڈر اور خوف خدا رکھنے والی نماز تھی۔ اس نماز میں میں نے اللہ رب العالمین سے 3 چیزیں مانگی ہیں، 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے مجھے دے دی، تیسری چیز جو میں نے اللہ سے مانگی نماز میں اللہ رب العالمین نے مجھے وہ نہیں دی۔ 2 چیزیں، وہ 2 سوال جس کا جواب اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ اے اللہ، میری امت بیک وقت فاقہ کشی کا شکار نہ ہو۔ اللہ نے کہا ٹھیک، یہ دعا قبول ہے۔ نبی علیہ السلام کی دوسری دعا یہ تھی، اے اللہ میری امت بیک وقت غلامی کا شکار نہ ہو۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اور تیسری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ یذیق بعضهم بعض بعض، اے اللہ مسلمان آپس میں نہ لڑے، فمنعنیھا، اللہ رب العالمین نے یہ دعا میری قبول نہیں کی، اسی میں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ تنبیہ کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو سامنے رکھیں تو نبوت اور رسالت کا تقاضا کیا ہے کہ بھائی سیاسی مخالف بھی آپ کا ہوگا، اپنے آپ کو میٹھا بنائیں، اپنے آپ کو موم بنائیں۔ مذہبی مخالف بھی آپ کا ہوگا، اپنے آپ کو میٹھا بنائیں، اپنے آپ کو موم بنائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی اور مذہبی اختلاف ہوتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں، ہوں گے، لیکن سیاسی اور مذہبی اختلاف کو آپ اخلاقی دائرے میں رکھیں، آپ تہذیبی دائرے میں رکھیں، آپ شائستگی کے دائرے میں رکھیں۔ یہ ہے وہ نبوت اور رسالت کا پیغام جو ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اب اگر تمام دوستوں کی توجہ ہے تو ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی اور رسالتی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں سورہ احزاب کی آیات 45 اور 46 کی روشنی میں۔ اچھا، جب ہم اپنے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی اور رسالتی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو پھر نبوت اور رسالت کا جو تقاضا ہمارے سامنے آئے گا، ممکن ہے ہم بھی اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن قبل اس کے کہ سورہ احزاب کی آیات 45 اور 46 کا ہم مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی اور رسالتی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو جاننے کے لیے ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں۔ ہم سب دوست جانتے ہیں امریکہ سے ایک کتاب چھپ کر ہمارے سامنے آئی تھی، دی 100، جس کا رائٹر مائیکل ہارٹ تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اپنے تجزیے کے مطابق تاریخ انسانی کی 100 ایسی شخصیات کو جمع کیا جنہوں نے تاریخ انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا۔ وہ عیسائی ہے، اس نے اپنی کتاب میں پہلا نمبر عیسی علیہ السلام کو نہیں دیا۔ وہ تعلیمی لحاظ سے سائنٹسٹ ہے، اس نے پہلا نمبر نیوٹن کو نہیں دیا۔ اس نے تاریخ کے وہ 100 افراد جنہوں نے تاریخی انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا، سب سے پہلا نام اگر لکھا عیسائی ہونے کے باوجود، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر مجھے
مائیکل ہارٹ کے الفاظ یاد ہیں تو شاید وہ یہ ہے who was supremely successful on both the religious and secular level. یعنی محمد علیہ السلام واحد شخصیت ہے جنہوں نے تاریخ انسانی میں مذہب کو بھی سب سے زیادہ متاثر کیا ہے اور دنیاوی زندگی کو بھی سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. ہم سمجھ نہیں سکے, ہم نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے بھول بھلیوں کا شکار ہو گئے. اب نبی علیہ السلام کی نبوی اور رسالتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے, اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر گواہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی مرضیات پر گواہ ہیں. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے امر اور اللہ رب العالمین کی نہی کے گواہ ہیں. تو اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنایا. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اے رسول جو لوگ آپ کا پیغام مان لیں آپ انہیں ابدی فلاح کی بشارت دینے والے ہیں, اور جو آپ کے پیغام کو تسلیم نہ کریں آپ انہیں ابدی ناکامی کی سے ڈراوا دینے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, اے رسول آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. رسول کبھی بھی اپنی ذات کی دعوت نہیں دیتا. رسول کبھی بھی اپنے آپ کو امت کے سامنے معبود بنا کر پیش نہیں کرتا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, وہ داعی الی اللہ ہوتا ہے, لوگوں کو اللہ کے راستے پر کھڑا کرتا ہے, لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے لے جا کر کھڑا کرتا ہے, لوگوں کو اللہ رب العالمین کے قریب کیا کرتا ہے, لوگوں کو شیطان کے راستے سے ہٹا دیا کرتا ہے, شیطان کی ذریت کے راستے سے ہٹا دیا کرتا ہے, صراط مستقیم پر نبی لوگوں کو کھڑا کر دیا کرتا ہے. وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا, رسول روشن چراغ, یعنی رسول خود اپنی ذات میں علم اور حکمت سے منور ہوتا ہے, اور جو لوگ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں رسول ان کے لیے علم و حکمت کا روشن مینارہ ہوا کرتا ہے. یعنی اگر کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تو محمد الرسول اللہ کی زندگی میں راستہ نظر آ جائے گا. اگر کہیں دیوار کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے, کہیں رکاوٹیں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو وسراجا منیرا, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم روشن مینارہ ہیں, ہم ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو ہمارا رسول شاہد بھی ہے, ہمارا رسول مبشر اور نذیر بھی ہے, داعی اللہ بھی ہے, سراج منیر بھی ہے. تو پھر دوستو آپ کی نبوت اور رسالت کے ہم سے تقاضا نہیں کرتی. اب نبوت اور رسالت کے عام سے تقاضے ہم سے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم عام سے مسلمان بیٹھے ہیں نا, ہم سے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں؟ مشکات میں ایک باب ہے, باب فی اخلاقہ و شمائلہ, یعنی نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متعلق, نبی علیہ السلام کی عادات سے متعلق. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے ہم مسلمان فاحشن فوش گو نہ ہوں, بری بات زبان سے نکالنے والے نہ ہوں, لعانن, ہم مسلمان کلمہ گو لوگ محمد الرسول اللہ کو اپنے نبی ماننے والے لعن تان کرنے والے نہ ہوں, بد دعائیں کرنے والے نہ ہوں, کوستے دینے والے نہ ہوں. ولا صابن, ہم مسلمان گالم گلوچ کرنے والے نہ ہوں, کوئی تو میں کرنے والے نہ ہوں, سڑک پر کھڑے ہو کر رش لگانے والے نہ ہوں. نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے ہم بازاروں میں ہوں تو شور و غل کرنے والے نہ ہوں, برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ ہوں, ولیکن یعفو و یصفحوا, معاف کر دینے والے ہوں, درگزر سے کام لینے والے ہوں,
اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے اپنے آپ کو جہاں دیدہ بنائیں ہم. جب آخرت کی بات ہو تو آخرت کے ہو جائیں، اور جب دنیا داری کی بات ہو، جب دنیا کا حوالہ ہو تو پھر اپنے آپ کو دنیا میں بھی مصروف کریں، دنیا کے اندر بھی ترقی کریں، دنیا کے اندر بھی آگے جائیں. کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو پھر کھانے کی باتیں کریں، اپنے آپ کو جادیدہ انسان بنائیں. ہم تمام مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز بنائیں. جو کام خود کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. جوتے ٹانک سکتے ہیں ٹانک لیں، سوئی دھاگے سے اپنے کپڑے سی سکتے ہیں سی لیں. میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں 4 ویل افورڈ کر سکوں تو سائیکل اور موٹر سائیکل اسی کے سارے کام چلاؤں میں اپنا. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے ہم سے تقاضے. اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے نا تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں یہاں سے نکال رہا ہوں دوست، دل سے نکال کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایمانی جذبے سے سنیں، عمل کے تقاضے سنیں. انبیاء کی نبوت، رسولوں کی رسالت ہم سے بتائیں کیا تقاضا کر رہی ہے. اپنے آپ کو جویائے راہ بنائیں، اپنے آپ کو حق کا متلاشی بنائیں. بھائی دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ سے کہا پاکستان وہ معاشرہ ہے جہاں مذہب بھی انتہا پسند ہے، یعنی اس کو انتہا پسندی کی بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، زنجیریں اس کو ڈال دی گئی ہیں، اور سیاست بھی طوق غلامی پہنے ہوئے ہے. اب یہاں اختلاف بہت زیادہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ سچائی کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کون سا تجزیہ ہے جسے تسلیم کیا جائے، کون سی تشریح ہے جس کو دل میں جگہ دی جائے. تو اللہ کے بندو، جب اتنا مذہبی اختلاف، اتنا سیاسی اختلاف ہے تو نبوت اور رسالت کا ہم سے یہ تقاضا ہے اپنے آپ کو جویائے حق بنائیں، اپنے آپ کو متلاشی حق بنائیں. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو تاج نبوت رکھا گیا اس وقت آپ کی عمر تھی 40 سال. لیکن جب آپ نے ایک گھرانے کے اندر آنکھ کھولی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آبائی بزرگوں سے کچھ مذہبی رسوم، کچھ مذہبی روایات ملی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت ایک لمحے کے لیے بھی اس پر مطمئن نہیں تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی دوسری روشنی تھی نہیں جس سے نبی علیہ السلام رہنمائی پاتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گردا گرد جو آسمانی مذاہب کے پیرو تھے، یہود و نصارہ، ان کے عقائد مست ہو چکے تھے، ان کے اعمال برباد ہو چکے تھے، ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق کی تلاش میں غار حرا کی تنہائیوں میں گتھیاں سلجھاتے تھے. یہی وہ بات ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 7 میں کہی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا، ہم نے آپ کو جویائے حق پایا. جب آپ حق کے متلاشی تھے، آپ حق کو ڈھونڈ رہے تھے، ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور حق کے راستے پر آپ کو ڈال دیا. تو اللہ کے بندو، جب اتنا مذہبی اور سیاسی اختلاف ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم بھی حق کو تلاش کریں، ہم بھی سچائی کو تلاش کریں. دیکھیں، ایک مخصوص گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی. اس مخصوص گھرانے میں ایک مخصوص مذہب تھا، اس مخصوص مذہب کے رسم و رواج تھے، اور ہم سب جانتے ہیں جو رسم و رواج گھر سے ملتے ہیں وہی رنگ ہم پہ چڑھ جاتا ہے. لیکن کنڈیشننگ کی عمر کے بعد ڈی کنڈیشننگ کی عمر ملتی ہے. مجھے رسول نے کہا نا، ما من مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے فطرت سلیم لے کر آتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، مجوسی بناتے ہیں. یعنی بچے پر جو رنگ چڑھتا ہے وہ گھر کے رسم و رواج سے چڑھتا ہے. لیکن آگے جا کر ڈی کنڈیشننگ کی عمر ملتی ہے، وہ عمر جہاں ایک بچہ بڑا ہونے کے بعد جان لے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے.
حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کس پر عمل کیا جائے، کس پر عمل نہیں کیا جائے، کون سے رسم و رواج ہیں جنہیں باقی رکھا جائے، کون سے رسم و رواج ہیں جنہیں پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جائے، پھینک دیا جائے۔ اب ڈی کنڈیشننگ کی عمر مل جانے کے بعد، بڑی عمر مل جانے کے بعد، عقلی بلوغت مل جانے کے بعد اگر کوئی نوجوان حق کا متلاشی اپنے آپ کو نہیں بناتا، اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں عقلی بلوغت دی تھی، تمہیں جو گھر سے رسم و رواج ملے، کبھی تم نے کیوں نہیں سوچا کہ جناب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تو لہٰذا نبوت اور رسالت کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو متلاشی حق بنائیں۔ اب بات آخر کی طرف جا رہی ہے نا، دوستوں کے دماغ اگر حاضر ہیں، آخری بات کہنے لگا ہوں، عمل کے جذبے سے سنیے گا، اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبوت اور رسالت کا ادارہ اللہ نے اگر قائم کیا ہے تو نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم کرنے کے پیچھے رب العالمین کا مقصد کیا تھا؟ یاد رکھیے، نبوت اور رسالت کا ادارہ اللہ نے قائم کیا ہے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کے لیے، اطاعت اور اتباع کے لیے قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی براہ راست اطاعت کر ہی نہیں سکتے، اللہ رب العالمین سے ہمارا براہ راست کانٹیکٹ ہو نہیں سکتا، تو رب العالمین نے ہم انسانوں میں سے جو اعلیٰ تر انسان تھے، نبوت اور رسالت کا ممبر انہیں بنایا، نبی اور رسول بنا کر انہیں ہماری طرف بھیج دیا۔ اب نبی اور رسول کے ذریعے ہمیں اللہ کی رضا معلوم چل رہی ہے، اللہ کی پسند معلوم چل رہی ہے، اللہ کی ناراضگی معلوم چل رہی ہے، اللہ کا امر معلوم چل رہا ہے کیا کرنا ہے، اللہ کی نہیں معلوم چل رہی ہے کیا نہیں کرنا، چونکہ اللہ رب العالمین سے براہ راست ہم کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے، تو نبوت اور رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا کہ تم براہ راست میری اطاعت نہیں کر سکتے لیکن بالواسطہ میری اطاعت کر سکتے ہو۔ اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا مطالعہ کریں، وہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم اس لیے کیا گیا ہے اللہ کے حکم سے نبی اور رسول کی اطاعت کی جائے۔ یاد رکھیے، ہم جو نبی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ اصل میں بالذات اطاعت نہیں ہے، اصل میں یہ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں رب العالمین نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یعنی ہم اگر رسول کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ کے پیچھے چل رہے ہیں، رسول کی رضا میں اللہ کی رضا، رسول کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، رسول کی پسند میں اللہ کی پسند، رسول کی ناپسندیدگی میں اللہ کی ناپسندیدگی ہے۔ تو نبوت اور رسالت کا ادارہ دوستو اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، رسول کو فالو کر کے، رسول کی اتباع کر کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر میں سمجھا سکا اپنی بات۔ اب یہ جو مسلم دنیا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی اٹیک کے بعد یہ سمجھنے پر مجبور ہوئی کہ جناب نیٹو کی طرز پر ہمارا بھی کوئی دفاعی حصہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی دفاعی پروگرام ہونا چاہیے نیٹو کی طرز پر، اور جس کی جھلک ہمیں سعودیہ اور پاکستان کے دفاعی معاہدے میں نظر آئے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں ایسے کئی ممالک میری معلومات میں ہیں کہ جو اسی طرح کا دفاعی معاہدہ مسلم ممالک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ہر مسلمان کی دعا ہے، ہر مسلمان کی چاہت ہے، اور میں سمجھتا ہوں سیاسی سطح پر، دفاعی سطح پر 57 اسلامی ریاستوں کو نیٹو کی سطح پر اسی طرح کا کوئی دفاعی ایگریمنٹ کرنا چاہیے، اور اگر مسلم دنیا یہ کام کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ جسم، مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ فرد واحد۔ تو دوستو ہم پورے دنیا کے مسلمان 200 کروڑ مسلمان، یہ فرد واحد، کس طرح 65,000 لاشیں گر گئیں، کس طرح 2 لاکھ کے قریب لوگ معذور ہو گئے، زخمی ہو گئے، کس طرح پورا غزہ خالی کروایا جا رہا ہے۔ ان حالات کے اندر بھی
جہاں وہاں کھانے کو نصیب نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پر لاشیں گرتی ہیں درجنوں کے حساب سے۔ تو اگر مسلم دنیا کو ہوش آیا ہے تو اللہ رب العالمین ہماری دعا ہے ان کے حق میں۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور بڑے ایمانی جذبے سنیے گا نا یہ حدیث۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، معروف روایت ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف رک کر کے بیٹھ گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پر اثر خطبہ دیا، ہماری آنکھیں بھیگ گئیں، ہمارے دل دہل گئے۔ کہنے والے نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج ایسا پر اثر خطبہ دیا ہے، نظر آتا ہے کہ شاید آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول ابھی آپ حیات ہیں، فاوصینا، آپ اپنی زندگی میں کچھ وصیتیں، کچھ نصیحتیں ہمیں کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو 2 نصیحتیں کی تھی، ایک کا تعلق مذہب سے ہے، دوسرا کا تعلق سیاست سے ہے۔ آپ نے مذہبی دنیا کے حوالے سے کیا وصیت کی تھی؟ آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، خوف زدگی کا مسلک اپناؤ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، خوف خدا رکھو، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی اسی لیے ہے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کل خدا کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اور دوسری چیز والسمع والطاعہ، یہ آپ کی وصیت تھی سیاست کی دنیا میں کہ جناب جو بھی تمہارا حاکم ہو، چاہے حبشی غلام ہو، اس کی بات سنو اور اس پر عمل کرو۔ اور پھر رسول نے ایک بات کہی ہے دوستو، آپ نے کہا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو حیات رہا وہ اختلاف دیکھے گا۔ یاد رکھیے یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، جب نبی کو گزرے ہوئے وقت گزر جاتا ہے، جب وحی کے زمانے کو لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، امت میں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میرے بعد جو حیات رہا وہ اختلاف دیکھے گا۔ اب سوال یہ ہے رسول گزر گئے، رسول کے گزرنے کے بعد اختلافات ہیں، ان اختلافات سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب امت میں اختلاف ہو تو میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ تمہارے لیے رہنما اصول کا کام دے گا۔ اور ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں اتر جائیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اتر جائیں، وہاں نبوت کی بھٹکی ہوئی راہیں نہیں تھیں، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ بحثیں نہیں تھیں کہ رسول پردہ کر جاتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں، رسول کی 12 وفات منانی ہے یا رسول کی عید میلاد منانی ہے۔ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جناب نور تھے بشر تھے، آپ کا سایہ تھا نہیں تھا۔ آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں اترے، خلفائے راشدین کے زمانے میں اترے، وہاں آپ کو یہ بات تو ملے گی، عملی اختلاف ملے گا، علمی اختلاف ملے گا، فکری اختلاف ملے گا، لیکن فضول قسم کا وہ اختلاف جو آج ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے یہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع بہرحال جاری ہے، میں اپنے تمام دوستوں کو سامنے اس بات کو عیاں کرنا چاہتا ہوں، کھول کر رکھ دینا چاہتا ہوں کہ نبوت اور رسالت کا ہم مسلمانوں سے تقاضا کیا ہے۔ تو آئندہ جمعہ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔